بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم خلاصہ قرآن اور احکام اسلامی کی فلسفی، چند احکامات کی فلسفی بیان کرنے لگے ہیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے اسلام کو بطور دین فطرت نازل فرمایا، جس کے ہر عمل میں انسانیت کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات کو لیں تو پورے قرآن کا اللہ رب العزت نے ایک دل رکھا، قلب قرآن سورہ یاسین، اور اس کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں رکھا، اور سورہ بقرہ کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں رکھا، جو قرآن مجید کی افتتاح کرنے والی سورہ ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پیوست فرما دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ اللہ نے با کے نقطے میں رکھا۔ با کا نقطہ کیا ہے؟ بی ما کان و بی ما یکون، یعنی بی ما کان، جو کچھ پہلے تھا، کرسی و عرش سے بھی پہلے، وہ بھی ہمارے علم میں تھا، ہمارے امر سے تھا، ہم اس وقت بھی تھے، اور وہاں سے لے کر بی ما یکون، با کے نقطے کا مفہوم ہے بی ما یکون، کہ جو کچھ ہونے والا ہے، جتنے انبیاء مبعوث ہونے ہیں، جتنی امتیں بھی آنی ہیں، اپنے اپنے اوقات اور ڈیوریشن گزارنے کے بعد جناب محمد الرسول اللہ کی امت اور آپ کی بعثت تا قیام جنت و جہنم، دخول جنت اور جہنم تک، سب ہمارے ہی علم میں ہے، ہم ہی موجود ہیں، ہماری وجہ سے ہے، ہم کل بھی تھے، آج بھی ہیں۔ یہ قرآن مجید کا مفہوم ہے۔ لہذا ناظرین، اس کا خلاصہ نکلتا ہے هو اللہ احد، بس ہوئی کی آواز باقی رہ جاتی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اخلاص کی اس آیت پر دنیا کے تمام علوم و فنون اور حسن موجودات اور عقبہ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات کیا ہیں؟ کسی زمانے میں ایک انگریز ڈاکٹر، مغرب کا ایک انگریز ڈاکٹر تھے، جنہوں نے سوچا کہ یہ مسلمان کچھ پڑھ کر کسی چیز کو دم کر لیتے ہیں، پھونک مار لیتے ہیں، یہ پھونک اور جھاڑ سے کیا کچھ ہوتا ہے، کیا ہوگا؟ اس نے غیر اسلام کی حالت میں ایک ہی نلکے سے 2 گلاس پانی کے بھرے، اور ایک اپنی مخصوص لیب میں دونوں میں سے ایک پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دم کر لیا، اور دوسرے کو بغیر اس دم کے چھوڑ لیا۔ اس کے بعد اس نے لیب کا جب ٹیسٹ کیا تو بسم اللہ پڑے ہوئے گلاس کے اندر جرمز کی ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ کچھ مردہ حالت میں وہ جرمز نیچے پڑے تھے، کچھ بیکٹیریا، کوئی وائرس وغیرہ وغیرہ۔ جبکہ دوسرے گلاس کو جب اس نے دیکھا تو وہ پورے کا پورا اسی طرح جراثیم سے اٹا پڑا تھا۔ ناظرین، یہی بات اس کے اسلام کی وجہ بنی، اور اس نے اسلام لانے کے بعد جو پہلی بک لکھی تھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے خواص پر تھی۔ تمام احکامات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ مضمر ہے،
جتنے بھی احکامات محمد رسول اللہ کے ذریعے انسانیت تک پہنچائے گئے، ان میں ایک حکمت ہے اور فلاح انسانیت کا قدم قدم پر ایک نقطہ ملتا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت ہمیں اسلام حکم دیتا ہے کہ آپ دایاں پاؤں داخل کریں اور بیت الخلاء میں بایاں قدم داخل کریں اور ایک مسنون دعا پڑھیں۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے کہ مسلمان ہر وقت اللہ سے ملاقات کا متمنی رہتا ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ اگر اس حالت میں موت آ جاتی ہے کہ آپ اپنا دایاں قدم مسجد میں رکھ رہے ہیں اور آپ کا بایاں قدم جو کہ مسجد سے باہر ہے، تو دل موت کے بعد بھی کچھ وقت تک زندہ رہتا ہے۔ بائیں طرف دل ہونے کی وجہ سے آپ کا بائیں عضو جو ہے وہ سٹریٹ ہوگا، وہ گرے گا نہیں، فولڈ نہیں ہوگا، اور آپ مسجد کے اندر گریں گے اور قیامت کے دن مسجد سے اٹھائے جائیں گے، مسجد آپ کی موت کی گواہی دے گی۔ یہی معاملہ اس کے برعکس ہے بیت الخلاء کے ساتھ، کہ بایاں پاؤں آپ اس میں داخل کرتے ہیں، اگر موت آ جاتی ہے تو آپ کی بائیں ٹانگ سٹریٹ ہو جاتی ہے اور دائیں ٹانگ فولڈ ہونے کے باعث آپ بیت الخلاء میں نہیں آپ کو موت آئے گی بلکہ آپ باہر گریں گے۔ اسی طرح ایک اور حکم ہے، اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، کتے کا کسی برتن کو جھوٹا کر دینے کے بارے میں حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب کوئی کتا تمہارے برتن میں منہ ڈال دے، اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات، تم اسے 7 مرتبہ مٹی سے مانج لیا کرو۔ تعفیر کا ظفر بھی عفروا الثامنہ کا ذکر بھی آیا ہے۔ تو چونکہ اہل مغرب نے ہر چیز پر تحقیق کی اور نبی آخر الزمان کے ہر عمل کو تجربات کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کی، اس پر جب تجربہ ہوا کہ مٹی کے اندر آخر کیا چیز ہے، کہ استنجے کے لیے بھی ڈھیلے کا حکم دیا اور کتے کے جراثیم کو ختم کرنے کے لیے وہ برتن جس میں کتا منہ ڈالتا ہے آپ کو مانجنے کا حکم ہے، کہ مٹی میں کیا چیز ہے؟ تو لیب میں پرکھنے کے بعد پتہ چلا کہ اس میں امونیا ہوتی ہے، نوشادر ہوتی ہے۔ تو ناظرین گرامی دیکھا، لیکن سوچنے لگے کہ آخر آپ نے مٹی کا حکم کیوں دیا، نوشادر کا حکم کیوں نہیں فرمایا؟ تو یہ کمال رحمت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کتنی محبت ہے کہ اگر میرا کوئی امتی کسی پہاڑ کی چوٹی پر ہوگا، اس کے پاس برتن ہی تھوڑے ہیں اور اس کا برتن کتے کے منہ ڈالنے کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے، تو وہ امونیا لینے کے لیے ادھر نہیں آئے گا، شہر نہیں آ سکتا۔ اگر اس کو میسر نہیں ہے تو زمین، پوری روئے زمین کی ہر مٹی کے اندر اللہ نے امونیا رکھ دی، جو کہ کتے کے جراثیم کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، لد سے استنجا کرنے سے منع فرمایا، یعنی اونٹ اور گھوڑا گدے کی لید وغیرہ سے استنجے سے منع فرمایا، اور ہڈی سے بھی منع فرمایا۔ یہ بھی کمال رحمت ہے، شفقت ہے محمد رسول اللہ کی امت پر، کہ محمد رسول اللہ ایسی شفیق ہستی کائنات میں، کہ جس ہستی نے اپنے امتی کی شرمگاہ کا خیال بھی رکھا، کہ اگر ہڈی سے وہ استنجا کرے گا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہڈی جنات کی غذا ہے، وہ اس کو تنگ کریں گے۔ دوسرے نمبر پر ہڈی جو ہے وہ نوکدار ہوگی، ہو سکتا ہے نوکدار ہڈی اس کی شرمگاہ کو زخمی نہ کر دے۔ اور لد سے استنجے سے منع فرمانے کی فلسفی یہ ہے کہ لد جو ہے وہ جنات کی گاڑیوں کا پٹرول ہے، تو آپ ان کی گاڑیوں کا پٹرول استعمال کریں گے تو آپ پر حملہ کریں گے، آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو ناظرین محترم،
یہی حالت ڈھیلے کی ہے کہ ڈھیلے کے ساتھ آپ کو استنجے کا حکم دیا کہ ڈھیلے سے بار بار استنجا کرنے کی وجہ سے آج تو ٹشو استعمال ہو رہے ہیں، ان نیچرل ہوتی جا رہی ہے دنیا، آج ہم ٹشو استعمال کر رہے ہیں اور ٹشو سے بھی بیماریاں پھیل رہی ہیں. تو ڈھیلے سے، مٹی کے ڈھیلے کے اندر امونیا ہونے کی وجہ سے جہاں کتے کے سخت ترین جرمز کو ختم کرتا ہے، وہاں پائلز وغیرہ اور مکد کی بیماریوں سے جناب والا شفا ملتی ہے، اور 3 مرتبہ صفائی بھی ہو جاتی ہے. گرمیوں میں علیحدہ طریقے سے کی جاتی ہے، سردیوں میں علیحدہ. بہرحال یہ دوسری جگہ پر ٹاپک میں بیان کیا جائے گا. تو یہ تھی اسلام کی فلاسفی اور خلاصہ قرآن. اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم اور محمد رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کر کے نیچرل زندگی، فطرتی زندگی اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے.